اچھا فرض کریں ایک شخص ہے جو دنیا کے سب سے طاقتور اور اونچے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، مطلب ایک پوری قوم کی دولت، اس کے سارے وسائل اور پورا کا پورا نظام اس ایک شخص کے مکمل کنٹرول میں آ چکا ہے۔ ایک طرح سے لامحدود طاقت مل گئی ہے اسے۔ بالکل، اور اس کے پاس معلومات کا ایسا خزانہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اب پوری دنیا سانس روک کے اس کی پہلی باقاعدہ تقریر کا انتظار کر رہی ہے، تو ایسے میں ہم عام طور پر کیا امید کرتے ہیں؟ یہی کہ وہ آ کے اپنا کوئی شاندار ویژن پیش کرے گا، اپنی کامیابیوں کے گن گائے گا۔ جی ہاں، کوئی آنے والے 10 سال کا زبردست منصوبہ بتائے گا۔ لیکن ذرا سوچیں، یہ شخص مائک پر آتا ہے اور اپنی اس عظیم و شان کامیابی کا کریڈٹ خود لینے کے بجائے ایک انتہائی حیران کن بات کہہ دیتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، وہ اس طاقت کے بالکل عروج پر کھڑے ہو کر اپنے لیے ایک بہتر اور نیک انجام یعنی موت کی خواہش کرتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک بہت متضاد سی کیفیت ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بھی یہی متضاد مگر انتہائی گہری انسانی کیفیت ہے۔ آج ہم سورہ یوسف کی دو بہت ہی اہم آیات یعنی آیت نمبر 101 اور 102 ان پر گہری بات کریں گے۔ صحیح، اور یہ موضوع اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ ان آیات میں ایک طرف تو دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور اس کے سامنے انسان کی کمال عاجزی کا ذکر ملتا ہے، اور دوسری طرف اچانک ہی یہ پوری داستان ایک بالکل نیا رخ لے لیتی ہے اور بات براہ راست آسمانی وحی اور بند کمروں کی خفیہ سازشوں کو بے نقاب کرنے کی طرف مڑ جاتی ہے۔ جی۔ اور اگر ہم ان آیات کے ذرا تاریخی اور نفسیاتی پس منظر کو دیکھیں نا، تو یہ مقام کوئی راتوں رات نہیں مل گیا تھا۔ بالکل، کوئی وراثت میں تو نہیں ملی تھی یہ بادشاہت۔ جی نہیں، یہ ایک انتہائی طویل اور دردناک جدوجہد کا نتیجہ تھا۔ مطلب یہاں ایک ایسے انسان کی بات ہو رہی ہے جسے بچپن میں خود اس کے سگے بھائیوں نے دھوکہ دیا۔ اف، اپنوں کا دھوکہ سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بالکل، اسے ایک اندھے اور تاریک کنویں میں پھینک دیا گیا، چند سکوں کے عوض غلام بنا کر بیچا گیا، پھر جھوٹے الزامات لگے اور سالوں تک ایک تاریک قید خانے کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں۔ ایک کے بعد ایک امتحان۔ جی، اور ان تمام ہولناک تجربات سے گزرنے کے بعد جب مصر جیسی عظیم سلطنت کا اقتدار ہاتھ میں آیا تو یہ وہ لمحہ تھا جہاں کوئی بھی عام انسان انتقام کی آگ میں جل سکتا تھا۔ یا کم از کم دنیا کو یہ تو دکھاتا کہ دیکھو میری ذہانت اور میرا صبر کتنا کمال کا ہے۔ بالکل، اپنا کریڈٹ تو لیتا، مگر اس موقع پر جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، یعنی وہ اعتراف کر رہا ہے کہ اے پالنے والے، تو نے مجھے بادشاہت کا کچھ حصہ عطا کیا اور باتوں یا خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ سبحان اللہ، لیکن دیکھیں یہ رویہ تو ہماری آج کی جدید کارپوریٹ دنیا اور لیڈرشپ کے اصولوں کے بالکل ہی برخلاف ہے نا؟ 100% برعکس ہے۔ آج کل تو لیڈرشپ کا مطلب ہی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اپنی قابلیت کا ڈھنڈورا پیٹا جائے۔ تو یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا منطقی سا سوال آ رہا ہے، مطلب کیا اس طرح اپنی ساری محنت کو بالکل ہی پسے پشت ڈال دینا حقیقت پسندی ہے؟ آپ کا اشارہ اس کی ذاتی جدوجہد کی طرف ہے، آنا؟ آخر اس انسان نے قید خانے میں اپنا اخلاق برقرار رکھا، بادشاہ کے اس پیچیدہ خواب کی اتنی شاندار تعبیر بتائی جس نے پورے ملک کو ایک بڑے معاشی بحران سے بچا لیا۔ قحط سے نکالا، بالکل۔ تو اس کی اپنی کوئی حکمت عملی یا قابلیت تو تھی نا جس پر اسے مصر کا وزیر خزانہ بنایا گیا۔ تو کیا اپنی اس محنت کا تھوڑا سا کریڈٹ لے لینا کوئی بری بات ہے؟ انسانی نفسیات کے حوالے سے اتنی عاجزی دکھانا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ہرگز کوئی رسمی دکھاوا یا کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی نفسیات کو زمینی حقائق سے جوڑے رکھنے کی ایک بہت طاقتور شکل ہے، جسے ہم نفسیات میں گراؤنڈنگ ٹیکنیک کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے۔ گراؤنڈنگ ٹیکنیک، تھوڑا اس کو مزید کھولیں۔ مطلب جب ایک انسان یہ مان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ ملا ہے وہ من الملک یعنی کائنات کے کل اقتدار میں سے بس ایک بہت ہی چھوٹا اور عارضی حصہ ہے، تو دراصل وہ خود کو ایک بڑے وہم سے بچا لیتا ہے۔ کون سا وہم؟ یہ کہ وہ دنیا کا مرکز بن گیا ہے؟ بالکل، طاقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ یہ انسان کے دماغ میں ایک جھوٹا احساس بڑھتری پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے، اسے لگتا ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔
صحیح کہہ رہے ہیں، وہ اپنی بشری حدود بھول جاتا ہے۔ جی، تو جب انسان شعوری طور پر یہ اعتراف کرتا ہے کہ اس کا علم بھی علمتنی کے اصول کے تحت اسے کسی اعلیٰ طاقت نے سکھایا ہے، تو وہ زمین پر رہتا ہے۔ غرور تب پیدا ہوتا ہے جب علم سطحی ہو۔ واہ کیا بات کہی آپ نے! مطلب جب انسان سمجھتا ہے کہ اسے سب پتہ چل گیا ہے تبھی وہ مغرور ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جس کا علم جتنا گہرا ہوتا ہے نا، وہ اس وسیع کائنات کے سامنے اپنی کمائیگی سے اتنا ہی زیادہ واقف ہوتا ہے۔ یہ عاجزی ہی دراصل اقتدار کے نشے کے خلاف سب سے بڑی ڈھال ہے۔ یہ بات واقعی بہت سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ حقیقی علم غرور نہیں لاتا بلکہ ایک حفاظتی ڈھال بن جاتا ہے۔ اچھا، آپ اسی دعا کا اگلا حصہ دیکھیں جہاں گفتگو زمین اور اقتدار سے اٹھ کر سیدھا کائنات کے خالق کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ جی، فاطر السماواتی والارض والے الفاظ۔ ہاں، فاطر السماوات والارض انت ولیہ فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنا بالصالحین، یعنی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے فرما بردار یعنی مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یہاں آ کر نا مجھے یہ بات بہت حیران کن اور سچ بتاؤں تو تھوڑی عجیب بھی محسوس ہوتی ہے۔ عجیب کیسے؟ مطلب ذرا منظر کا تصور کریں نا، ایک شخص کا مشکل ترین وقت گزر چکا ہے، وہ مطلق العنان بادشاہ ہے، اس کے بچھڑے ہوئے والدین، خاندان اور وہ بھائی جو کبھی دشمن تھے، سب اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ تو کسی بھی کہانی کا سب سے شاندار اور فاتحانہ اختتام ہے۔ جی ہاں، تو ایسے عروج کے دور میں دنیاوی لیڈرز تو اپنی سلطنت پھیلانے، محل بنانے اور نسل در نسل چلنے والے اقتدار کی لمبی منصوبہ بندی کرتے ہیں، لیکن یہاں طاقت کی آخری حد پر پہنچ کر اچانک موت کی بات، دنیا سے رخصت ہونے کی بات کیوں؟ آپ کو لگ رہا ہے جیسے وہ ہار مان رہے ہیں؟ ہاں، مطلب کیا یہ زندگی سے بیزار ہونا یا عین فتح کے وقت میدان چھوڑ کر چلے جانا نہیں لگتا؟ ایک کامیاب حکمران کی نفسیات تو اس کی بالکل الٹ ہوتی ہے۔ دیکھیں، میدان چھوڑنے یا ہار ماننے کا تصور تو تب پیدا ہوتا ہے نا جب انسان کسی مشکل سے گھبرا کر بھاگے۔ یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ تو پھر یہ بیزاری نہیں تو کیا ہے؟ یہ بیزاری نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اور طاقت کی ناپائیداری کو عین عروج پر پہچاننے کا نام ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اچھے وقت کو ہمیشہ قائم رہنے والی چیز سمجھ لیتا ہے۔ صحیح، وہ سوچتا ہے کہ بس اب یہ کرسی کبھی نہیں جائے گی۔ بالکل، تو اقتدار کے تخت پر بیٹھ کر اپنی موت کو یاد رکھنا اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ دنیا کی یہ تمام تر چکا چوند اس شخص کی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھ سکی۔ تاریخ میں تو کتنے ہی عظیم حکمران جب عروج پر پہنچے تو خود کو دیوتا سمجھنے لگے۔ جی، فرعون اس کی سب سے بڑی مثال ہے، لیکن یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ یہ شخص جانتا ہے کہ یہ ہیرے جواہرات کا تاج، یہ وسیع سلطنت محض ایک عارضی پڑاؤ ہے اور ایک بہت کڑا امتحان ہے۔ تو حتمی کامیابی مادی دنیا کی حکمرانی میں نہیں ہے؟ جی نہیں، حتمی کامیابی اس میں ہے کہ جب اس دنیا سے رخصتی کا وقت آئے تو انسان ایک فرمانبردار کی حالت میں ہو، اور اس کی اصل خواہش دنیا کے فرعونوں کی صف میں کھڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ ان نیک لوگوں کی محفل کا حصہ بننا ہے جو ابدی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ واہ، تو یہ ہار ماننا نہیں ہے بلکہ دنیا کے سب سے بڑے تخت کو اس کی اصل اور حقیر حیثیت دکھانا ہے۔ بالکل، یہ انسان کی سب سے بڑی نفسیاتی فتح ہے۔ چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، اس کی نگاہ ہمیشہ اپنی حتمی منزل پر ہی رہنی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں آ کر نا بظاہر یہ داستان اپنے منطقی انجام کو پہنچتی ہے۔ جی، ایک انتہائی جذباتی انجام۔ ہاں، جس میں درد، سالوں کی جدائی، صبر، فتح سب کچھ ہے۔ لیکن بالکل اسی لمحے جب ہم اس کہانی کے سحر میں مکمل طور پر جکڑے ہوئے ہیں، ایک زبردست دھچکا لگتا ہے۔ جی، منظرنامہ بالکل ڈرامائی انداز میں پلٹتا ہے۔ ہاں، آیت نمبر 102 کے الفاظ آتے ہیں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یعنی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ یہ منتقلی اتنی اچانک ہے نا کہ کسی زلزلے سے کم محسوس نہیں ہوتی۔
ابھی ایک لمحہ پہلے ایک بادشاہ اور اس کے رب کے درمیان ذاتی سرگوشی چل رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے کلام کا رخ اسے سننے والے یعنی وحی وصول کرنے والے پیغمبر کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بالکل، زاویہ ہی بدل گیا۔ جی، ایسا لگتا ہے کائنات کا مرکز ہی یکسر تبدیل ہو گیا ہو۔ یہ اچانک تبدیلی آخر کیا معنی رکھتی ہے؟ میں بتاتا ہوں، یہ جو زاویے کی تبدیلی ہے نا، یہ دراصل اس پورے مطالعے کا بنیادی موڑ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ براہ راست حقیقت وحی کا سامنا کر رہا ہے۔ مطلب ہم صرف ماضی کی کوئی کہانی نہیں سن رہے؟ بالکل نہیں۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو صدیوں پہلے پیش آنے والا یہ واقعہ کسی عالمی تاریخ کی کتاب میں اس باریک نفسیاتی تفصیل کے ساتھ محفوظ تو نہیں تھا نا۔ یہ تو ایک خاندان کا انتہائی اندرونی اور ذاتی معاملہ تھا۔ ایک بھائی کی خاموش دعا جو کسی مجمع کے سامنے تو نہیں مانگی گئی تھی۔ جی، دل کی سرگوشی تھی۔ تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں میل دور اور سینکڑوں سال بعد موجود ایک خطے میں جہاں اس داستان کا کوئی تحریری نام و نشان تک نہیں تھا، وہاں کے ایک پیغمبر تک یہ انتہائی باریک اور جذباتی تفصیلات کیسے پہنچی؟ یہ کوئی سنی سنائی لوک کہانی تو نہیں ہو سکتی؟ بالکل نہیں۔ سینہ بسینہ چلنے والی کہانیاں موٹے واقعات بتا سکتی ہیں، لیکن کسی کے دل کے اندر چلنے والے خوف، اس کی پوشیدہ دعاؤں کو اس درستی سے ہرگز بیان نہیں کر سکتی۔ یہ خالصتاً آسمانی علم ہے۔ اچھا، اس بات کو اگر میں ایک سنیمائی تجربے کی شکل میں سمجھوں نا، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ سنیما میں ایک بہت ہی گہری جذباتی فلم دیکھ رہے ہوں۔ آپ کرداروں کے دکھ میں بالکل کھو چکے ہوں۔ اور پھر اچانک کیمرہ زوم آؤٹ ہو، وہ جو فورتھ وال ہوتی ہے نا، اسکرین اور دیکھنے والے کے درمیان کی خیالی دیوار، وہ ٹوٹ جائے۔ ارے واہ، بہترین مثال دی آپ نے۔ اور ڈائریکٹر خود اسکرین پر آ کر براہ راست آپ سے کہے، یہ جو تم نے ابھی دیکھا یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسا راز ہے جو کائنات میں میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب میں وحی کے ذریعے تم تک پہنچا رہا ہوں۔ زبردست۔ یہ فورتھ وال کا ٹوٹنا ہی دراصل تاریخ کو الہی تجربے میں بدل دیتا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو وقت، مکان اور تاریخ سے مکمل ماورا ہے، اور وہ ایک چشمدید گواہ کے طور پر سب بیان کر رہی ہے۔ بالکل، اور یہ جو فورتھ وال ٹوٹنے کا احساس ہے اسے اگلی آیت کے حصے میں ایک ٹھوس ثبوت کے ساتھ پیش بھی کیا گیا ہے نا؟ جی ہاں، آیت 102 کے آخری حصے میں ایک حیرت انگیز استدلال ہے۔ فرمایا گیا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، یعنی اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اپنا منصوبہ پکا کیا تھا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ تو یہ کلام ہمیں واپس کہانی کے آغاز میں لے جاتا ہے، ایک طرح کا فلیش بیک۔ بالکل فلیش بیک۔ یہ اشارہ ہے ان سازشی بھائیوں کی طرف جنہوں نے اندھے کنویں کے کنارے اس خوفناک کھیل کی ابتدا کی تھی، جب حسد میں اندھے ہو کر ایک معصوم کو راستے سے ہٹانے کا شیطانی منصوبہ بن رہا تھا۔ وہ جھوٹے آنسو اور جانور کے خون والے کرتے کی کہانی۔ جی، تو کلام کا دعویٰ یہ ہے کہ جب یہ گہری اور تاریک سازش رچی جا رہی تھی تو وہاں کوئی بیرونی شخص، کوئی تفتیش کار موجود نہیں تھا۔ اس کی بنیاد ہی رازداری اور اندھیرے پر تھی۔ لیکن دیکھیں، یہاں مجھ سمیت کسی بھی سوچنے والے انسان کو ایک الجھن ہو سکتی ہے۔ کیسی الجھن؟ اگر یہ کلام وحی کی سچائی ہی ثابت کرنا چاہتا تھا تو دنیا میں اور بھی بے شمار راز ہیں، کائنات کی تخلیق کے اسرار، سمندروں کی گہرائیاں، یا پھر مستقبل کے واقعات۔ تو غیب کا ثبوت دینے کے لیے خاص طور پر ایک خفیہ سازش کا ہی انتخاب کیوں؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ مطلب کیا ایک انسانی سازش کو بے نقاب کرنا کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں کو بیان کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، اس کا تعلق سیدھا انسانی نفسیات کے ساتھ جڑا ہے۔ جب کائنات کے رازوں کی بات ہوتی ہے نا، تو انسان ویسے ہی مان لیتا ہے کہ یہ اللہ کا علم ہے، میری پہنچ سے دور ہے۔ لیکن جب انسان خود سازش کرتا ہے، جب انسانوں کا ایک گروہ سازش کرتا ہے تو ان کی پوری کوشش، ان کی نفسیات اس بات پر ہوتی ہے کہ اس پر پردہ پڑا رہے۔ وہ بند کمروں کا انتخاب کرتے ہیں، دروازے بند کرتے ہیں، سرگوشیوں میں بات کرتے ہیں۔ بالکل، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا کامل منصوبہ بنایا ہے جس کا دنیا میں کوئی گواہ نہیں ہے۔ اور وہ بھائی بھی یقیناً یہی سمجھتے تھے کہ اس جنگل اور اندھے کنویں کے پاس ان کے سوا کوئی تیسرا نہیں تھا۔ ان کے جرم پر مٹی پڑ چکی ہے۔
لیکن ایک ایسی سازش جس کا کوئی چشمدید گواہ نہ ہو، جس کی کوئی تحریری دستاویز نہ ہو، اس کو صدیوں بعد ہو بہو بیان کر دینا؟ جی، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو ذات یہ سب بیان کر رہی ہے اس کے لیے نہ کوئی بند دروازہ مانے رکھتا ہے، نہ کوئی تاریک کنواں، اور نہ ہی صدیوں کا فاصلہ۔ سبحان اللہ! یہ غیب کی خبر اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ انسان کے اس بنیادی تکبر کو توڑتی ہے کہ وہ کائنات میں کوئی چیز چھپا سکتا ہے۔ انسان کا یہ وہم کہ ہم اندھیرے میں کچھ بھی کر لیں تو کسی کو خبر نہیں ہوگی، اس ایک آیت سے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تو گویا ایک بند کمرے یا جنگل کے کونے میں کی گئی سازش کو یوں بے نقاب کرنا محض ایک واقعہ سنانا نہیں ہے، بلکہ اس ہستی کی طاقت کا اظہار ہے جو انسان کی پرائیویسی کے وہم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ واقعی ایک بہت طویل اور حیران کن فکری سفر رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک انسان بے پناہ اقتدار اور دولت کے عروج پر کھڑے ہو کر بھی اپنے خالق کے سامنے کمال عاجزی دکھاتا ہے اور تخت کے بجائے ایک نیک انجام کی دعا کرتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے یہ داستان اچانک ایک ڈرامائی موڑ لیتی ہے اور انسانوں کی بند کمروں میں کی گئی چھوٹی اور حقیر سازشیں ایک الہی وحی کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور اسی جواب دہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اس گفتگو کو سمیٹتی ہوں ایک حتمی اور بہت ہی گہری سوچ کے ساتھ۔ ذرا ان دو آیات میں موجود تضاد کو محسوس کریں۔ ایک طرف اس ذات کا ذکر ہے جس کا تعارف فاطر السماوات والارض کے طور پر کرایا گیا، یعنی وہ عظیم خالق جس نے اتنے وسیع و عریض اربوں ستاروں اور کہکشاؤں پر محیط آسمان اور زمین کو عدم سے وجود بخشا۔ اور دوسری طرف انسانوں کا وہ چھوٹا سا گروہ ہے جو ایک اندھیری جگہ پر چھپ کر بیٹھتا ہے، سرگوشیوں میں چھوٹی چھوٹی سازشیں بنتا ہے اور اپنی محدود عقل میں یہ گمان کرتا ہے کہ کائنات کی کوئی آنکھ انہیں نہیں دیکھ رہی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے اندھیرے کمروں کے راز کسی پر آشکار نہیں ہوں گے، لیکن وہ خالق جس کی نگاہ اس پوری لامحدود کائنات پر محیط ہے، وہ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے پر ہونے والی ان سرگوشیوں کو بھی صدیوں بعد وحی کے ذریعے پوری دنیا کے سامنے یوں کھول کر رکھ دیتا ہے جیسے وہ آج کا دن ہو۔ کیا اس دنیا میں اس لامحدود نگاہ رکھنے والے کے سامنے واقعی کوئی چیز چھپی ہوئی رہ سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔